بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 15 ستمبر اتوار کا دوسرا ویلاگ اور بڑے اہم اس وقت معاملات چل رہے ہیں۔ جلدی سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں جو کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو عمران خان کا رد عمل بھی آ گیا اور خان نے تو مافیا ہینڈلرز کو للکارا، بڑا چیلنج دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، 5 چیف جسٹس ایکسٹینشنز کی باغ دوڑ میں یہ ننگا ناچ جاری ہے۔ پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہونے والا ہے، بار بار ملتوی ہو کے اب تحریک انصاف نے بھی ایک بڑی پیشکش مولانا کی زندگی کا خواب پورا کرنے کے لیے کر دی ہے۔ سپریم کورٹ سے بڑی خبر، وہاں ججز کا جوابی وار کال سموار سپریم کورٹ کھلنے لگی ہے، رندے پہ ٹاکی شاکی ماری جا رہی ہے۔ وکلاء نے بھی اعلان کیا جسٹس منصور ہی چیف جسٹس مقرر ہوں گے۔ لاہور میں سونامی کی تیاریاں، آج عمران خان کے لیے عوام نکل آئی، پاورفل شو، منظر عام پر رہنما بھی آئے، اور قاضی صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جوڑی بڑی واردات ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے پاس بہت سی خبریں ہیں، بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں، لیکن سب سے پہلے پاکستان کی قوم یہ یاد رکھے، امید کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ آپ 8 فروری کو معجزہ کر چکے ہیں۔ آخری موقع، آخری ہنسی آپ کی ہوگی، رندہ اب آپ کے ہاتھ میں جانے لگا ہے۔ آپ پھیریں گے جیسے پھیریں گے، یہ کھیل آپ کے ہاتھ میں جانے لگا ہے، اور آپ نے کسی صورت میں نا امید نہیں ہونا۔ یہ پس پردہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو، یہ بظاہر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کنفیوز نہ ہو۔ نظر رکھے خان کے اعلان پہ، آپ کا کپتان جیل میں بیٹھا ہوا ان کو شکست دے رہا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ کبھی ترمیم کریں، کبھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کریں، آج چیف جسٹس کی ملازمت کریں، اس پہ بولیاں لگائیں، منڈیاں لگائیں، جو ان کے دل میں آتا ہے کرتے جائیں۔ 95% اکثریت سے یہ تو منتخب ہی نہیں ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار اس وقت اقتدار میں موجود ہیں، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ان آئینی ترامیم سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اسے بھول جائیں۔ فاروق ستار تو خود کہہ رہا ہے کہ عوام کا ایسے کوئی معاملہ نہیں، عوام کو اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں۔ ان ترامیم کا پارلیمنٹ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو کرنے جا رہے ہیں ان کا اس پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، بالکل کوئی تعلق نہیں۔ یہ ترمیم پر چل کیا رہا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں تاکہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آیا، تفصیلی فیصلہ۔ یہ فیصلہ ابھی تو مختصر فیصلہ آپ نے کل دیکھا نا، پہلی انٹری چیف جسٹس منصور علی شاہ کی آنے والے۔ ابھی پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، پارلیمنٹ کے ابھی بھی ان لوگوں کے سارے کیسز مینڈیٹ کی عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے، سینٹ کے الیکشن نہ کروانے پر سپریم کورٹ میں جب یہ چیلنج ہوگا تو یہ جو مرضی کر لیں وہ توڑ جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے مولانا مان نہیں رہا۔ آپ بالکل پرسکون ہوں، اصل فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ دیکھیں اس کی میں آپ کو بڑی زبردست مثال، یہ سرکس سمجھیں آپ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے وہ آپ دیکھتے ہیں نا تماشا، مداری سڑک کے کنارے کرتا ہے، لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، تماشا ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر مداری پھر بھی اگر اصرار کرے تماشا کرنے کی تو پھر وہ خود تماشا بنتا ہے۔ تو یہ خود تماشا بننے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کو اغوا کریں، اٹھائیں، زبردستی کریں، جو مرضی کریں، وہ ووٹ منظور ہی نہیں ہوں گے۔ آئینی ترمیم پاس کروانے کا دیکھیں جمہوری انداز ہوتا ہے، پہلے کابینہ میں پیش کرتے ہیں، اسے منظور کرواتے ہیں، تمام پارٹیاں اسے پڑھتی ہیں، مسودہ دیکھتی ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی ہے، سینٹ میں بحث ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک عجیب ہی نوٹنکی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور 1 گھنٹہ پہلے اجلاس بلوا کر منظوری کروا کے سیدھے پارلیمنٹ میں جا کے گنتی کروائیں۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس کے حق میں ووٹ دینا ہے، اس ترمیم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، آئین کا مسودہ کیا ہے، اور آئین قانون اور جمہوریت کے تو انہوں نے سریعام کپڑے اتارے بغیر اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور قاضی صاحب کی عمر بڑھانے کے چکر میں 1 نہیں 5 ایکسٹینشن کا منصوبہ ہے۔ یہ قاضی کا معاملہ آپ کے سامنے تو ہے نا، اصل معاملہ قاضی کا نہیں ہے، اس کی تو ایک ہی واردات ہے نا۔ یہ ماضی میں تو مارشل لا لگاتے تھے، وہ ڈکٹیٹر کو ڈیڈی کہنے والے یا پرویز مشرف صدقاف لیگ بنانے والے تھوڑی بہت شرم و حیا کر لیتے تھے، لیکن یہ فارم 47 کا ناجائز قبضہ گروپ تو ساری اخلاقیات کا جنازہ نکال گیا۔ یہ مافیا اس وقت ملکی مفاد سے بالکل قطع نظر، یہ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں، اداروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ آخری ادارہ سپریم کورٹ ہے، اس کی تباہی بربادی دیکھ لیں۔ 1 ہفتے سے کل رات کی بات تھی، کل رات پوری جاگتے رہے، گزری، صبح ہوئی، صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام ہوئی، شام سے اب رات ہونے، 3 مرتبہ قومی اسمبلی کا اجلاس منسوخ۔ تحریک انصاف تو خیر تیار ہی نہیں، مولانا بھی نہیں مان رہے۔ یہ جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں اس وقت، مولانا کیوں نہیں مان رہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ستمبر اور اکتوبر یہ ترامیم، یہ ایکسٹینشن، یہ سب کچھ بڑھنے والا ہے، یہ ستمبر ہوگا ان کے لیے۔ ابھی تو اکتوبر شروع ہی نہیں ہوا، جس پہ اصل بات ہونی ہے، جہاں سے پارٹی شروع ہوگی۔ سپریم کورٹ کو اب کھلنے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو وہاں سے الٹی چھری کی جائے گی۔ یہ آئینی ترامیم غیر اہم ہو رہیں گی فی الحال تو ان کی جو واردات ہے، 15 لوگ انہیں چاہیے، 11 قومی اسمبلی میں، 4 سینٹ میں، حکومت کے 214 نہیں 213 ہیں، مولانا صاحب کے پاس 8 لوگ انتہائی اہم ہیں، 3 انہیں آزاد اراکین چاہیے، ایک ووٹ قیمتی ہے۔ اب سینٹ میں حکومت کے پاس 59 ووٹ موجود ہیں، آئینی ترمیم کے لیے 63 کی ضرورت ہے۔
اب مولانا کے یہاں بھی 5 سینیٹر اگر مل جائیں تو 2/3 اکثریت ہوگی. اب قومی اسمبلی میں دیکھیں 213 اراکین جو حکومت کے ہیں اور اپوزیشن کے 99 ہیں, اور حکومت میں جو ہے وہ سنی اتحاد کے انہوں نے 80 مانے ہوئے ہیں, تحریک انصاف کے 8 مانے ہوئے ہیں, نیشنل پارٹی کے بلکہ جو اختر مینگل استعفیٰ دے چکا اس سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ووٹ دے دیں. مولانا کو منانے کے لیے یہ بار بار ننگے پاؤں, کبھی محسن نقوی کبھی بلاول تنہائی میں ملتا ہے, مولانا سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, مولانا نہیں مان رہا. شہباز شریف ملنے گیا, رات کو ٹیلی فون کرتا رہا. اب نواز شریف مولانا سے ملنے جا رہا ہے شہباز شریف کے ساتھ, اور کہا جا رہا ہے کہ آصف زرداری کو بھی کہے کہ آ جا تو بھی مولانا سے مل جائیں. یہ جو آخری پتہ نہ رکھا ہے میرے خیال مریم نواز ہوں گی, بلاول کی طرح ان کی بھی کوئی ملاقات شاید کروائی جائے آخر میں, مولانا کو کسی طرح راضی کر جائے. مولانا فضل الرحمان کی ان سے جو ڈیمانڈ ہوگی وہ بڑی تگڑی ہوں گی, وہ نہ ماننے والی ہوں گی. وہ مولانا صاحب کو پتہ ہے کل سپریم کورٹ نے کھل جانا ہے. اب اس وقت مولانا اپنا وزن بھی بڑھا رہے ہیں اور تاریخ میں اپنا یا تو آباد ہوں گے یا برباد ہوں گے, اور اسے پتہ ہے مولانا کو کہ یہ وہ چھلنی ہے یہ حکومت کہ اس کو اندر جتنا مرضی بھریں گے وہ خالی رہے گی. اس لیے ان سے کیا مولانا نے لینا, اور مولانا کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو سکتا ہے. اسی لیے مولانا اتنی بڑی اور بھاری ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے کہ حکومت نہ مان سکے, اور اگر ان کے سامنے رکھیں بھی تو جتنا عرصہ پھر حکومت میں رہے پھر موج مستی کرے. لیکن ان کی جماعت کے اندر لوگ بھی, یہ میں آپ کو بڑی مستند بات بتا رہا ہوں, کہیں تو میسج بھی شیئر کر دوں لیکن کر نہیں سکتا, مولانا کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ مانیں. یہ جو ڈیڈ لاک برقرار ہے ابھی تک, اس میں آزاد اراکین بھی انہیں ووٹ دینے پر تیار نہیں. اب تحریک انصاف کا وفد عمر ایوب صاحب ملے ہیں مولانا سے, بیرسٹر گور بھی گئے, اور تحریک انصاف دیکھیں کیا دے سکتی ہے. مولانا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے, اب میری اطلاعات تو یہی ہیں کہ آفر کی جا سکتی ہے کہ مولانا صاحب حکومت آئے, یہ گرائے ان کو ابھی, تو پھر صدر بنے, تو اگر حکومت بنے تو صدر مملکت آپ بن جائے. مولانا کا خواب ہے بہت بڑا. اب مسودے کی معلومات تو مولانا کے پاس بعد میں آئیں. مولانا کو بھی پتہ چلا کہ یہ جو 20 شکیں انہوں نے ڈال دی ججز کے متعلق, عدلیہ کے متعلق سارا معاملہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج, دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹ کے جج بھیجنے کا معاملہ, ججز کی عمر کا معاملہ, چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ, سپریم کورٹ کے جو 5 سینئر ججز کا پینل بنا کے جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے 3 کا بناؤ, آرٹیکل 63A فلور کراسنگ میں جو آپ کو پتہ ہے ووٹ ڈال دے اسے ڈی سیٹ نہ کیا, یہ معاملہ, آئینی عدالت بنانا جس میں قاضی صاحب کو اچھا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چیف جسٹس لگانے کی کوشش, یہ الیکشن سے متعلق جتنے کیسز ہیں ادھر لے جائیں, قانونی کیسز ادھر لے جائیں. اور اس میں یہ بڑی خطرناک شک انہوں نے رکھی آرٹیکل 181, یہ سپریم کورٹ کا جو کردار ہے, دائرہ کار ہے, جو آئینی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں, یہ ترمیم کرنے کے بعد چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اختیار کم ہو جائے. پھر اس میں آرٹیکل 184 ہے, وہ یاد رکھیں وہ از خود نوٹس کا ہے, جس میں چیف جسٹس خود از خود نوٹس لے, سو موٹو جسے کہتے تھے. پھر آرٹیکل 185 ہے جس میں فیصلوں پر اپیل کی جاتی ہے, اور یہ اسے بھی بدلنا چاہتے ہیں. پھر آرٹیکل 181 ججز کی عارضی تقرری ہے, ایڈہاک میں جو ججز لگائے جاتے ہیں باہر سے بھی 2 یہ جج لے کر آئے. پھر آرٹیکل 187 ہے سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کی تشکیل کرنا, ججز کی ہائی کورٹ میں تقرریاں کرنا, یہ سب کچھ حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. اصل میں تاکہ میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں, آپ کو اندازہ یہ سوچ کیا ہے, ان کی واردات کی کوشش کیا ہے. اور یہ مدت ملازمت توسیع صرف قاضی فائز کی نہیں ہے, نومبر کی ایکسٹینشن کی مدت ملازمت نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 3 سال تک سول اور ملٹری بیوروکریسی, جس میں آرمی اور نیوی کے چیف بھی شامل ہیں, وہ بھی اس آئینی ترمیم کا حصہ بنا کے تو یہ ایکسٹینشن 5 کی بنتی ہے. مدت ملازمت جو ہے وہ حکومت کی یہی واردات ہے. اور قاضی صاحب کے لیے پیکج یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ریٹائر بھی ہو جائے, لگ رہا ہے قاضی صاحب کی مولانا نہیں مان رہا کسی صورت میں, مبارک ثانی کا کیس بہت بڑا کیس ہے, تو پھر ایک آئینی عدالت بنا کے اس میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جج بنائے, وہ بھی ہم آئینی ترمیم ڈال دیتے ہیں. جیسے اڈہاک میں سردار طارق مسعود کو لے کر آئے سپریم کورٹ, تو یہ آئین میں ترمیم کر کے ریٹائرڈ جج بھی سربراہ بن سکتا ہے. جس طرح بھی مینڈیٹ کے کیسز کے لیے ٹریبیونل میں آپ کو پتہ ہے ریٹائرڈ ججز لگانا چاہتے تھے, اسی طرح ایک قاضی صاحب کو دوبارہ چیف جسٹس بنانے کے لیے کوشش, کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سردار طارق مسعود نون لیگ کے بڑے قریبی ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کا بیرسٹر حسنین اس کا داماد نواز شریف کا اٹارنی رہا, پنجاب کا رہا, تو قاضی صاحب کو بھی اس طرح آئینی عدالتوں میں کہتے ہیں دوبارہ پہنچائے, جہاں خان کے کیسز ہوں, الیکشن کے کیسز ہوں, دھاندلی کی پٹیشنز ہوں, یہ سارے ٹرائل سارے معاملات وہاں چلے. اور جو باقی سپریم کورٹ رہے جو وہ طلاق, زمین جائیداد, قبضہ, رجسٹری, عزت کے معاملے, عوامی کام جو ہے انہیں دیکھے. اب باقی جو آئینی کام ہے وہ قاضی صاحب کے حوالے کر دے. قاضی صاحب نے آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ آئین کا خدمت کی ہے, میرا مطلب ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم ہوا, سپریم کورٹ نے قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے کیس نہیں آیا. اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم ہوئی, آئین میں ترمیم کی گئی, عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے جو قاضی صاحب نے اس کا تحفظ کیا ساری چیزوں کا. 2 دفعہ الیکشن ملتوی قاضی نے بجائے آ کے آرٹیکل 6 لگانے کے بٹھا کے الیکشن کی نئی تاریخ دے دی, اور اس پہ کریڈٹ بھی لیتا ہے کہ دیکھو میں نے الیکشن کروا دیا. اب نیب کے قوانین کی جو ترمیم ہوئی اس میں بھی قاضی صاحب نے تحفظ دیا. 1500 ارب کا کیس تھا سادہ سادہ, تحریک انصاف سے بلہ چھینا, پارٹی الیکشن سے باہر کی, قاضی نے تحفظ دیا. عمران خان نے 70 صفحات کا قاضی کو خط لکھا, قاضی نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی, الٹا الزام لگا دیا کہ اس پہ پتہ درست نہیں تھا, یہ پیلے رنگ کے لفافے میں کیوں تھا. اچھا بہرحال چھوڑیں اس کو. اب ترمیم جو ہے دیکھیں اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے بلوچستان کے حوالے سے.
یہ چاہتے ہیں بلوچستان کی اسمبلی میں 65 سے 81 نشستیں کر دیں. یہ تجویز بھی اب آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان کی جو ایک ایک سیٹ ہے اسے ایک ایک ووٹ تسلیم کیا جاتا ہے. باقی اسمبلیوں کی تہائی ہے پرسنٹیج ہے. سینٹ میں ووٹنگ کے لیے بلوچستان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اسی لیے اس کی سیٹ کی جو بولی شروع ہوتی ہے وہ 80 کروڑ سے شروع ہوتی ہے. جوڑ توڑ میں سب سے مہنگی سیٹ ہے سینٹ کی بلوچستان کی. تحریک انصاف میں اب آپ کو پتہ ہے اس وقت 26 سینیٹر ہیں. 11 سینیٹر کو خیبر پختونخوا کے مل جائیں تو یہ 34 ہو جائیں گے اتحادیوں کو ملا کے سارے. تو یہ بڑی اسٹرینتھ ہے, ان کی بڑی طاقت ہے. اب حکومت نے جو آج پوری کوشش کی کہ تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لے لیں, ان کو بھی ساتھ ملا لیں, ان کی بھی کوئی بات مان لیں. اور عمر یوب نے پھر اعلان کیا ہم آئینی ترمیم کا کبھی حصہ نہیں بن سکتے. ہم نے تجویز صرف پارلیمانی خصوصی کمیٹی جو پارلیمنٹیرین کو بھی گرفتار کیا گیا اس متعلق ہم بات کریں گے, آئینی ترمیم سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے. آئینی بلکہ انہوں نے کہا آئینی مسودہ تو دکھائیں. حکومتی وزراء نے صاف صاف کہہ دیا او بھائی ہم نے تو خود نہیں دیکھا, ہم آپ کو ہمیں تو خود ابھی تک جیج کچھ نہیں آیا. تو عدالتی لڑائی اس میں بڑی اہم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں جو معاملات بنتے جا رہے ہیں. اب اس میں عمران خان کا بڑا واضح پیغام ہے, رد عمل سوچ. خان نے کہا دیکھیں سوچ سمجھ کر اسٹیبلشمنٹ سے یہ جو جتنے مذاکرات کے معاملات خان نے بند کیے. پھر خان نے مذاکرات افغانستان سے شروع کروائے, لاہور جلسے کا اعلان کیا, اپنی طاقت دکھانے تحریک شروع کی, اسٹریٹ موومنٹ. خان بڑی کیلکولیٹڈ چل رہا ہے. یاد رکھیں خان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 10 جج بیٹھے ہوئے ہیں, 10 جج بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ میں. اور پھر اس کے بعد عمران خان اختیار عوام کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. عوام کی مرضی ہے کیسے چلانا ہے رندہ, اپنی مرضی سے چلائیں, کتنی سپیڈ سے چلائیں گے, کتنا آہستہ چلائیں گے, کھڑا مطلب جسے کند کہتے ہیں مطلب وہ چلائیں گے, ڈل جسے کہتے ہیں انگریزی میں. یا سپریم کورٹ 10 جج ہوں, منصور علی شاہ ہوں, عوامی تحریک ہو, مظاہرے ہوں. ابھی لاہور میں دیکھیں پاور شو پہ 21 ستمبر کے جلسے کی موبلائزیشن ریلیاں نکل رہی ہیں. صنم جاوید بھی نکلی ہوئی ہے. اسلام آباد کے جلسے نے خوف کے بت توڑے ہوئے. ابھی داتا دربار سے ریلی شروع ہو کے فیروز پور تک پہنچی. زبیر نیازی بھی تھا اس میں, صنم جاوید بھی تھی, اور بھی بہت سارے لاہور کے لوگ تھے. لاہور کے صدر شیخ امتیاز اور سیکٹری اویس یونس کی واپسی کے بعد اب یہ نئے مرحلے میں بات چیت ہے. اس کو میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے پورا اس میں وی لاگ کروں گا وہ بھی. اور کے پی میں بھی ان کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. مبارک زیب ان سے آ کے مل گیا, گلے شکوے ختم ہوئے, لڑائی جھگڑے ختم ہوئے. اس نے کہا دیکھیں جب بات عمران خان پہ آئے گی تو ہم سب ایک ہیں, خاندان ہے, جان دیں گے خان نہیں دیں گے. گلظفر خان بھی یہی کہہ رہا ہے, کہتا ہے 50 کروڑ کا ایک جو جان مانگو دینے کو تیار ہے. تو ان لوگوں بھی پتہ نہیں ہے. اچھا میرا بھی اس میں چھوٹا سا بڑا سا اہم کردار تھا ویسے ان کو جوڑنے میں, اللہ نے کامیابی کی. بہرحال پنجاب میں اب ان کے معاملات اللہ کرے ایسے حل ہوں, یہ غدار ڈکلیئر کرنا, یہ لڑائی جھگڑے کروانا, یہ ان کی چغلیاں کرنا, یہ دلوں میں قدورتیں ڈالنا, قیادت کے پیچھے پڑ جانا, عوام کے پیچھے پڑ جانا, یہ سارا معاملہ چھوڑ کے دیکھیں مظلوم جماعت ہے, رہنما جیل میں, سب اکٹھے ہو کر ایک بازو بن کے اس وقت کریں کیونکہ اب ساری گیم عوام کے پاس آنے لگے. عوام کو منتشر کرنے والے, تقسیم کرنے والے لوگ کبھی بھی اس جماعت کے ایک رہنما یا کسی کے بھی وہ ہمدرد نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ معاملہ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو نوٹنکیاں چل رہی ہیں, جو وارداتیں چل رہی ہیں, کبھی آپ ان لوگوں کو بجلی کے بلوں پر اس طرح اکٹھے بیٹھے نہیں دیکھیں, کبھی آپ ان کو معیشت کے معاملے پر اکٹھے نہیں دیکھیں. یہ فیٹ اف. اور جب عمران خان نے کہتا تھا کہ بل یہ گرے لسٹ کا معاملہ سارے اٹھ کے چلے گئے تھے, لیکن آج دیکھ لیں کیسے اکٹھے ہیں. اور ان کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے اس میں. مزے کی بات یہ سارے کا سارا عدلیہ کا معاملہ کہ وہاں سے کنٹرول کر رہا ہے, کیونکہ جو حکم آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے, اور باقاعدہ طور پر حکم آ رہا ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر یہ سارے معاملات نہیں حل کروا سکتے تو پیک کرو بیگ. تو یہ اپنی جو ان کی اس وقت مطلب گلے میں آئی ہوئی ہے ہڈی, یہ اس ہڈی کو باہر نکالنے کے لیے سب کچھ کرنے, اور کوئی معاملہ نہیں. تو بہرحال ابھی پتہ لگ جائے گا جو بھی معاملہ ہو پاکستانی ہو, آپ لوگوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا. اول تو انشاءاللہ اس میں آپ کی جیت ہوگی, نہ بھی ہوئی تو ابھی تو لڑائی بہت باقی ہے. ان لوگوں نے دیکھے آپ کی پارٹی توڑ دی, آپ کو جیلوں میں ڈال دیا, مار مار کے ستیہ ناش کرتے رہے, آپ لوگ نہیں ڈٹے تو کیا آئینی ترمیم کیا بگاڑ لیں گی آپ کا. تو اس لیے تگڑے ہو جائیں اور اپنا فوکس 21 ستمبر کے جلسے کی طرف رکھیں, خان کے بیانات کی طرف رکھیں. انشاءاللہ اپڈیٹس آپ کو دوں گا جو ہی کہ ختم ہو اجلاس وغیرہ, اس پہ بھی بات کریں گے اور ذرا کھل کے کریں گے. پھر ہم بھی اپنا رندہ تیز کرنا شروع کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اجازت ہے مجھے, اللہ حافظ.